इलाका थाना काना है, लाहौर का इलाका है और ज़ेर हिरासत मुलज़म जो है वो फांसी के फंदे के ऊपर लटक जाता है। इतना बड़ा वाक़या हो जाता है। लवाकिन का कहना यह है कि बाकायदा तौर पे पकड़ के लेके गए हैं और फिर उसके बाद लतरोशन की है। जो फुटेज है, जो तस्वीरें हैं वो भी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं और आमिर शहजाद नामी SHO हैं, SHO इकबाल टाउन भी रहे हैं और काफ़ी जगह पे SHO रहे हैं और आजकल ज़ेर अताब इसलिए आए हुए हैं कि गलतियों पर गलतियां होती चली जा रही हैं। SHO जिम्मेदार होता है, जहाँ पर बेइंतहा इख्तियारात का मालिक होता है वहाँ पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी नाज़रीन उसके ऊपर आयद हो जाती हैं। नौजवान सा यंग सा लड़का है, पुलिस हिरासत में शहरी की हलाकत का वाक़या किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान, ये अल्लाह ताला की एक रहमत बन के हमारे ऊपर नाजल हुए हैं और अल्लाह ताला की ज़ात का एक ख़ास करम है कि एक खूबसूरत और एक अच्छा DIG हमारे ऊपर इस वक्त मुलाजमत मुद्दत पूरी अपनी कर रहा है और काम कर रहा है, लाहौर के ऊपर सर्व कर रहा है। ज़ेर हिरासत शख्स की हिफाजत मुतलका पुलिस की जिम्मेदारी थी, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DIG फैसल कामरान चौकी इंचार्ज समेत तमाम मुतलका अहलकारों को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया गया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। DIG फैसल कामरान, ये वाक़या इदारा जाती एहतसाब को मज़ीद मौसर बनाने का तकाजा करता है। DIG फैसल कामरान यानी कि उन्होंने एडमिट कर लिया कि इदारा जाती जो निज़ाम है उसमें बहुत सारे सुगम है और बहुत सारी गलतियाँ हैं जिनको हाईलाइट करके उनको एक निशाने इबरत बनाया जाएगा और उसकी तरतीब को दुरुस्त किया जाएगा और उसकी गलतियां कोताहियां ठीक की जाएंगी ताकि आगे से ये वाक़या पेश ना आए। तमाम अफसरान को हिदायत जारी है, ज़ेर हिरासत अफराद की सिक्योरिटी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। DIG फैसल कामरान, भाई वो कोई डाकू था या वो कोई वजीरिस्तान से आया हुआ बंदा था जिसने यहाँ लाहौर में कहीं बम धमाका कर देना था, या फिर वो तकरीबन 500 लड़कियों की इस्मत जरी कर चुका हुआ था, उसको किस मुकदमे के अंदर बंद किया आपने? इसको क्यों नहीं हाईलाइट करते? और उसको बंद करने के बाद वजह क्या थी कि उसको इतनी देर रखा, अदालत में क्यों नहीं पेश किया? उसके लवाकिन कहते हैं कि लितरोशन ही इतनी ज्यादा हुई है, मारा ही इतना गया है कि वो मर गया और बाद में ये फंदे का लगा दिया गया। अब ऐसा भी नहीं होता। 25 से 30 बरस मुझे हो गए क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए, पुलिस को क्यों फंदा खुद लगाएगी और अपनी जान को क्यों अज़ाब डालेगी? और आमिर शहजाद के हवाले से मैं आपको बताता चला जाऊं कि है तो एक समझदार पुलिस अफसर, लेकिन इतनी बड़ी गफलत, एक बंदे की जान ही चली गई है। क्या आपको लगता है नाजरीन के वतन अजीज पाकिस्तान, बिलखुसूस पंजाब और पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर, इसमें रहने वालों की अब जान पुलिस के हाथों भी महफूज नहीं? मैडम वज़ीर आला ने कहा था कि कोई जुल्म और ज्यादती अवाम के साथ नहीं होगी। मैडम, सर, आप, जनाब, ये सब कुछ होगा। जब उन्होंने कह दिया तो फिर इसके बाद क्या ये सिर्फ किताबों में लिखी बातें थी? मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और बड़ी ही खतरनाक हैबतनाक खबर आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। इलाका थाना काना है, लाहौर का इलाका है और ज़ेर हिरासत मुलज़म जो है वो फांसी के फंदे के ऊपर लटक जाता है। इतना बड़ा वाक़या हो जाता है। लवाकिन का कहना यह है कि बाकायदा तौर पे पकड़ के लेके गए हैं और फिर उसके बाद लतरोशन की है। एनालिस्ट आपको कहेंगे लवाकिन का मौक़िफ़ अगर कहीं से मिल जाता है सोशल मीडिया से तो उसको ज़रूर लगा दें, क्योंकि वो चल रहा है, कहीं मेरी नज़र से गुजरा है। उनका मौक़िफ़ भी आप देख लीजिएगा और जो मौजूदा सूरत हाल है वो भी देख लीजिएगा। जो सरकारी ज़राया हमें इस वक्त बता रहा है इसकी सूरत हाल भी हम आपके सामने पेश कर देते हैं। मुआयना करते हुए उस इलाके, उस जगह की जो फुटेज है, जो तस्वीरें हैं वो भी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं और आमिर शहजाद नामी SHO हैं, SHO इकबाल टाउन भी रहे हैं और काफ़ी जगह पे SHO रहे हैं और आजकल ज़ेर अताब इसलिए आए हुए हैं कि गलतियों पर गलतियां होती चली जा रही हैं। SHO जिम्मेदार होता है, जहाँ पर बेइंतहा इख्तियारात का मालिक होता है वहाँ पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी नाज़रीन उसके ऊपर आयद हो जाती हैं। नौजवान सा यंग सा लड़का है, पुलिस हिरासत में शहरी की हलाकत का वाक़या किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान, ये अल्लाह ताला की एक रहमत बन के हमारे ऊपर नाजल हुए हैं और अल्लाह ताला की ज़ात का एक ख़ास करम है कि एक खूबसूरत और एक अच्छा DIG हमारे ऊपर इस वक्त मुलाजमत मुद्दत पूरी अपनी कर रहा है और काम कर रहा है, लाहौर के ऊपर सर्व कर रहा है। 15
کال پر حراست میں لیے گئے شہری کو چوکی میں تنہا چھوڑنا سنگین غفلت کے زمرے میں آتا ہے۔ ڈی اے جی آپریشن، یہ کال پر کہا ہے جناب ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران نے۔ زیر حراست شخص کی حفاظت متعلقہ پولیس کی ذمہ داری تھی، کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈی اے جی فیصل کامران، لاہور۔ افتخار کو چوکی لانے اور بعد ازاں اکیلا چھوڑنے کے تمام عوامل کی مکمل چھان بین جاری ہے۔ ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران چوکی انچارج سمیت تمام متعلقہ اہلکاروں کو حراست میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران، ابتدائی شواہد میں غفلت کے پہلو سامنے آنے پر سخت احتساب کا عمل شروع کر دیا گیا۔ ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران زیر حراست افراد کے حوالے سے طے شدہ ایس او پیز پر عمل درآمد نہ ہونا باعث سے تشویش ہے۔ ڈی اے جی فیصل کامران، واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ انکوائری یقینی بنائی جا رہی ہے۔ ڈی اے جی فیصل کامران، افتخار کے ورثاء کی درخواست پر مقدمہ درج کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈی اے جی فیصل کامران، شواہد اور انکوائری رپورٹ کی روشنی میں ذمہ داران کا واضح تعین کیا جائے گا۔ ڈی اے جی فیصل کامران، غفلت کوتاہی ثابت ہونے پر متعلقہ اہلکاروں کے خلاف سخت محکمانہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یہ ڈی اے جی صاحب کا فرمان ہے اور ان کا حکم نامہ ہے۔ پولیس شہریوں کی جان و مال کے تحفظ میں کسی قسم کی لاپرواہی برداشت نہیں کرے گی۔ ڈی اے جی فیصل کامران، یہ واقعہ ادارہ جاتی احتساب کو مزید مؤثر بنانے کا تقاضا کرتا ہے۔ ڈی اے جی فیصل کامران، یعنی کہ انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ ادارہ جاتی جو نظام ہے اس میں بہت سارے سگم ہیں اور بہت ساری غلطیاں ہیں، جن کو ہائی لائٹ کر کے ان کو ایک نشان عبرت بنایا جائے گا اور اس کی ترتیب کو درست کیا جائے گا اور اس کی غلطیاں کوتاہیاں ٹھیک کی جائیں گی تاکہ آگے سے یہ واقعہ پیش نہ آئے۔ تمام افسران کو ہدایت جاری ہے، زیر حراست افراد کی سیکیورٹی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ ڈی اے جی فیصل کامران۔ اب ناظرین، اس میں بڑی جو انٹرسٹنگ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں ڈی اے جی فیصل کامران کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی 1 روپے کی اس افسر کے اوپر کرپشن ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ میں آپ کو بڑا واضح طور پہ بتا دوں، بالکل نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ کہ یہ ایماندار اگر آدمی ہے تو ظاہر ہے ڈیوٹی فل بھی ہے، اپنا کورس بھی کرتا ہے اور ساتھ اپنی نوکری بھی کرتا ہے اور لوگوں کی داد رسی بھی کرتا ہے۔ اردروں میں بھی آپ دیکھتے ہیں اور آپ ان کی شکایت کا جو انہوں نے ایک شکایت سیل بنایا ہوا ہے، یا شکایت سیل تو نہیں کہا جا سکتا، کھلی کچہری کہا جا سکتا ہے، وہ بنائی ہوئی ہے، اس میں لوگوں کی داد رسی ہوتی ہے۔ میں نے خود بڑے لوگوں کو بھیجا اور وہاں پہ بغیر کسی سفارش کے داد رسی کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا، اتنا بڑا لاہور اور کہنا وہ آخری نکر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ڈی اے جی صاحب تک بات پہنچتے پہنچتے اتنے پہلو بدل جاتی ہے، اتنے رنگ اختیار کر جاتی ہے، اتنی سچویشنز میں ڈل جاتی ہے کہ سچ ان تک پہنچتے نہیں، اور جب تک وہ متحرک ہوتے ہیں اور سچ کو متلاشی بن جاتے ہیں اور تلاش کرنے کی صورت میں نکل جاتے ہیں تو عموماً وہ سچ تک نہیں پہنچ پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ اتنی جگہوں سے، اتنی گندی بدبودار جگہوں سے گزرا ہوتا ہے کہ وہاں تک پہنچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ بھئی وہ کوئی ڈاکو تھا، یا وہ کوئی وزیرستان سے آیا ہوا بندہ تھا جس نے یہاں لاہور میں کہیں بم دھماکہ کر دینا تھا، یا پھر وہ تقریباً 500 لڑکیوں کی عصمت زری کر چکا ہوا تھا، اس کو کس مقدمے کے اندر بند کیا آپ نے؟ اس کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتے؟ اور اس کو بند کرنے کے بعد وجہ کیا تھی کہ اس کو اتنی دیر رکھا، عدالت میں کیوں نہیں پیش کیا؟ اس کے لواقین کہتے ہیں کہ لٹروشن ہی اتنی زیادہ ہوئی ہے، مارا ہی اتنا گیا ہے کہ وہ مر گیا اور بعد میں یہ پھندے کا لگا دیا گیا۔ اب ایسا بھی نہیں ہوتا، 25 سے 30 برس مجھے ہو گئے ہیں کرائم رپورٹنگ کرتے ہوئے، پولیس کو کیوں پھندا خود لگائے گی اور اپنی جان کو کیوں عذاب ڈالے گی؟ اور عامر شہزاد کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ ہے تو ایک سمجھدار پولیس افسر، لیکن اتنی بڑی غفلت، ایک بندے کی جان ہی چلی گئی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے ناظرین کہ وطن عزیز پاکستان، بالخصوص پنجاب اور پنجاب کا دارالحکومت لاہور، اس میں رہنے والوں کی اب جان پولیس کے ہاتھوں بھی محفوظ نہیں؟ آپ کو لگتا نہیں کہ ہم لوگ، جن لوگوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے،
وہ لوگ کبھی بھی ہمارے اوپر جھوٹا سچا پرچہ دے کے ہماری زندگیاں تباہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہمیں اب یہاں پر تحفظ فراہم کرنے والے ہی تحفظ کے دشمن بن چکے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب دنیا کا ہر کام سی سی ڈی نے کرنا ہے، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ؟ اس وقت اتنی دست و گریباں عوام ہوئی پڑی ہے، 450 روپے کی کے جی جو ہے وہ ایل پی جی ہو گئی ہے، پٹرول کو ڈلوا نہیں سکتا، گھروں میں کھانے کے لیے راشن آخری لیول پر پہنچ چکا ہوا ہے، اور کئی لوگ تو بھوکے مرنے والے ہو گئے۔ سطح غربت سے لوگ اتنے نیچے چلے گئے ہیں کہ اس پستی میں سے اب کسی بندہ بشر کی اتنی طاقت ہی نہیں کہ افراد کو نکال سکے، اور ان افراد کے اوپر کسی ایس ایچ او کا مسلط ہو جانا یا صاحب بہادر کا مسلط ہو جانا۔ میڈم وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ کوئی ظلم و زیادتی عوام کے ساتھ نہیں ہوگی۔ میڈم، سر، آپ، جناب، یہ سب کچھ ہوگا۔ جب انہوں نے کہہ دیا تو پھر اس کے بعد کیا یہ صرف کتابوں میں لکھی باتیں تھیں، یا 2 4 5 دفعہ آپ نے اپنے تھانوں کے صحن میں کھڑے ہو کے لیکچر دینا تھا اور اس کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز چڑھانی تھی؟ کیا اس کے بعد یہ واقعات کا ہو جانا اچنبے کی بات نہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم محفوظ پناہ گاہ میں ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری زندگیاں سیف ہینڈز میں ہیں؟ اور اگر یہ آپ کو لگتا ہے تو پھر اس کا مطلب کہ ہم سب خود غفلت کے مارے ہوئے لوگ ہیں اور بے پرواہ سے ہوئے پڑے ہیں اپنی زندگیوں سے، اور ہر روز کبھی نالے میں گرنے کی وجہ سے، کبھی گٹر میں گرنے کی وجہ سے، اور کبھی کتے کے کاٹنے کی وجہ سے، اور کبھی خطرناک پولیس افسروں کے ہتھے چڑھنے کی وجہ سے ہم لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ یہ نظام کب تک چلے گا یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن مولا کائنات جناب علی مرتضیٰ علی علیہ السلام کا قول ہے، ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو بالآخر مٹ جاتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔